من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین سی وقار گرامی قدر میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ آج 14 اگست یوم آزادی پاکستان بھی ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں مسلمانوں نے انتک محنت کر کے کرۂ ارض پر اپنی ایک الگ ریاست قائم کی جو کہ عطیہ خداوندی ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، دو ریاستیں ایسی ہیں جن کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ ایک ریاست جسے مکہ اور مدینہ کہا جاتا ہے، دوسری ریاست جسے ملک پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب اتفاقی ایک اور بات دیکھیے، جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی فتح مکہ کی شکل میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے، تب بھی رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ تھا، اور جب اللہ نے ہمیں ملک پاکستان کی نعمت عطا کی تب بھی رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ تھا۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے۔ اہل اسلام کے لیے دونوں ریاستیں چاہے وہ مکہ اور مدینہ کی ریاست ہو، چاہے وہ ملک پاکستان کی ریاست ہو،
محبوب اور دلوں میں بسنے والی ریاستیں ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی ریاست سے بھی ہمیں انس اور پیار ہے، ملک پاکستان کی ریاست سے بھی ہمیں انس اور پیار ہے۔ سب سے پہلے میں مکہ اور مدینہ کی ریاست کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ میرے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فتح مکہ کی شکل میں ریاست مدینہ کی تکمیل فرما رہے تھے، اس وقت میرے آقا نے جشن کیسے منایا، ہمیں بھی ویسا منانا چاہیے۔ آئیے اسلامی تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر، صحابہ کرام کی جانثار جماعت لے کر مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر مر زہران نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ جلا لی جائے، اور وہ خطہ بقائے نور بن گیا، ایسے جیسے روشنیوں کا شہر جگمگا رہا ہو۔ مشرکین مکہ کے جاسوس رات کے وقت نکلا کرتے تھے۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ اس رات میں بدیل بن ورقہ اور حارث اور ابو سفیان نکلتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے، روشنیوں کا شہر جگمگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھیے یہ ماجرا کیا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں، معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ 10,000 کا لشکر لے کر، اپنے جانثار ساتھیوں کا لشکر لے کر مشرکین مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ابو سفیان واپس پلٹتے ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے بڑا لشکر دیکھا ہے، محمد بن عبداللہ جاہ و جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے۔ میں نے ایسا لاؤ لشکر کبھی نہیں دیکھا، اب مجھے مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جاؤ محمد عربی کی خدمت میں ان کا دامن نبوت تھام کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی سب میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان جناب عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کو اطلاع ملتی ہے کہ قریش کا سردار ابو سفیان آ چکا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین، میرے آقا تو شفیق الامت ہیں، میرے آقا تو دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، میرے آقا تو دشمنوں کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ میرے آقا باہر نکلتے ہیں، ابو سفیان کو سینے سے لگاتے ہیں اور ابو سفیان سے کہتے ہیں، اے ابو سفیان، کیا ابھی تک تجھے اسلام کی حقانیت کا یقین نہیں ہوا؟ وہ شخص جسے تم یتیم سمجھ کر دھتکار دیا کرتے تھے، جسے تم نے مکہ کی سرزمین سے نکال دیا تھا، آج وہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ ابو سفیان نے کوئی جواب نہیں دیا، قدم آگے بڑھائے، دامن نبوت کو تھام لیا اور کلمہ محمدی پڑھ کر اسلام کی صف میں داخل ہو گئے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہاں وہ ابو سفیان جو میرے آقا کا دشمن تھا، اب وہ ابو سفیان نہیں رہا، وہ سیدنا ابو سفیان بن چکا ہے۔ وہ اب ابو سفیان نہیں رہا، وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن چکا ہے۔ میرے آقا نے ساتھ بٹھایا۔ عباس بن عبد المطلب فرمانے لگے، اللہ کے رسول مشرکین کا سردار آیا ہے آپ کی خدمت اقدس میں، اور دوزانو ہو کر اسلام قبول کر چکا ہے، آپ کو آخری پیغمبر مان چکا ہے، اس کی عزت افزائی فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ اعلان کر دو، من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی محمد کی امان مل جائے گی۔ ابو سفیان نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرا گھر چھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اعلان کر دو، من دخل مسجد الحرام فلہ امان، کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اسے بھی امان مل جائے گی۔ من القی السلاح فلہ امان، جو اسلحہ
باہر ڈال دے گا اسے بھی امان مل جائے گی۔ ہاں من اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی محمد کی امان مل جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو بلوایا اور فرمانے لگے کہ جس وقت میرا لشکر مکہ کی دھرتی پہ داخل ہونے لگے اس وقت ابو سفیان کو لے کر فلاں پہاڑ کے اوپر چلے جانا، تاکہ ابو سفیان جس نے پوری زندگی میری اور اسلام کی مخالفت کی ہے وہ آج اسلام کی طاقت کو دیکھ لے، وہ آج اسلام کی عزت، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت، اسلام کی حشمت کو دیکھ لے، وہ آج اسلام کے رعب، دبدبہ اور وقار اور اسلام کے غلبے کو دیکھ لے۔ جس وقت پہاڑ کی چوٹی پر جناب عباس بن عبد المطلب جناب ابو سفیان کو لے کر گئے، عجیب نظارہ تھا۔ مجھے تاریخ یہ بتاتی ہے رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، جنوری کی 10 تاریخ تھی، 630 عیسوی سن تھا۔ یہ وہ مبارک دن تھا جس دن میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے۔ یہی وہ بابرکت دن تھا جس کے لیے وادی بطحا ہزاروں سال سے انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ مقدس دن تھا جس کے خواب کی تعبیر کے لیے جناب ابراہیم نے ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کے دعائیں مانگی تھی۔ یہ وہ لشکر اور قائد لشکر تھا جس کے بارے میں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 آدمیوں کے درمیان جھنڈے کی مانند ہے۔ ابو سفیان عجیب نظارہ دیکھتے ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں لہرا رہے ہیں، ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور صفیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، قطار در قطار وہ مکہ کی دھرتی پہ داخل ہو رہے ہیں، سروں پہ انہوں نے خود پہن رکھی ہے، لوہے کا لباس انہوں نے زیبتن کر رکھا ہے۔ محمد عربی کے غلام داخل ہو رہے ہیں، اسلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ جناب ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر عباس بن عبد المطلب کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے کہ آج تمہارے بھتیجے کا اقتدار عظیم ہے۔ جناب عباس بن عبد المطلب نے دیکھا اور فرمانے لگے کہ آج میرے بھتیجے کی اقتدار کی عظمت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بھتیجے کی نبوت کا معجزہ ہے۔ یہ نبوت کا معجزہ ہے جسے کل تک تم یتیم سمجھ کے دھتکار دیا کرتے تھے، آج وہ فاتح بن کے داخل ہو رہا ہے، یہ اس کی نبوت کا معجزہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے، اہل مکہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح انہیں سمجھ رہے تھے، لیکن میرے آقا قصبہ اونٹنی پہ سوار ہیں، اسامہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے سیاہ امامہ باندھ رکھا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہ ہٹو بچو کی صدائیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عز و انکساری کی وجہ سے سر مبارک جھکا ہوا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہی شراب کے جام ہیں، نہ ہی عزت و ناموس کی پیالی ہے، اور نہ ہی شراب کے جام اچھالے جا رہے ہیں، نہ ہی عزت و ناموس کی پامالیاں ہو رہی ہیں، نہ ہی کشتوں کے پشتے ہیں، اور نہ ہی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے ہیں، نہ ہی خون کی نہریں بہائی گئی ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کہ جہاں پر خون نہیں بہا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے دروازے کھول دیے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر فاتحانہ انداز میں نہیں بلکہ عاجزانہ انداز میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن مقدس کی تلاوت ہے، سورہ فتح کی تلاوت ہے۔ جس وقت جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، ان کو سارا ماضی یاد آ گیا
کہ کیسے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ چنانچہ ان کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن قتال کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جہاد کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ چکانے کا دن ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، تم نے سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی تھی، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے جناب بلال کو گلیوں میں گھسیٹا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے ابو فقیہ کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیے تھے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے خباب کو انگاروں پہ لٹایا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے خبیب کو پھانسی پہ لٹکایا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے عمار کے اوپر ظلم ڈھایا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے صہیب کے اوپر بربریت کی تاریخ رقم کی تھی، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے ہمارے محبوب کو ستایا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے طائف کے اندر پتھر برسائے تھے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے احد کے اندر میرے پیغمبر کے دندان شہید کیے تھے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تم نے میرے پاک پیغمبر کو شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید میں رکھا تھا، آج ہم بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کا دن جہاد کا دن ہے، آج کا دن قتال کا دن ہے۔ میرے پیغمبر نے سنا، فرمایا کہ سعد خاموش ہو جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، آج کا دن شفقت کا دن ہے، آج کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے، آج کا دن پیار بانٹنے کا دن ہے۔ آج ہم بدلہ نہیں لیں گے، آج ہم دشمنوں کو بھی سینے سے لگائیں گے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، 23 رمضان المبارک ہے، 14 اگست ہے، 1947 ہے۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر فاتحانہ انداز میں نہیں، قربانیاں دینے کے بعد عاجزانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، تب 14 اگست 1947 کو غلامان مصطفیٰ بھی قربانیاں دینے کے بعد اس دھرتی پر عاجزانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس دھرتی پر آ رہے تھے۔ ہاں، یہ دھرتی کیوں حاصل کی گئی تھی؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و جبر بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو تعلیم و تدریس میں، تہذیب و ثقافت میں، عدل و انصاف میں، مساوات و بھائی چارگی میں کم تر خیال کیا جا رہا تھا، اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جا رہا تھا۔ اہل اسلام مذہبی، سیاسی اعتقادات اور افکار میں غلام بنتے جا رہے تھے۔ اسلامی رسوم و رواج کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی تھی۔ تب میرے اکابر آگے بڑھے، مسلمان آگے بڑھتے ہیں، الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ الگ ریاست کسی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں نہیں دی گئی تھی۔ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی۔ 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہزاروں اور لاکھوں میری ماں بہن بیٹیوں کی عصمت دریاں ہوئی۔ 75,000 کی قریب میری ماں بہن بیٹی وہ ہے جو آج تک ہندوؤں کے بچے جننے پر مجبور ہے۔ دریائے گنگا اور جمنا کا پانی خون سے رنگین ہوا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عظیم نعمت ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی۔ اس کے پیچھے میرے اکابر کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے میرے اکابر کا لہو ہے، اس کے پیچھے میرے اکابر کے خون کی بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا،
میرے اکابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی، وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ آج کا قلمکار اور صحافی یہ کہتا ہے کہ ابوالکلام آزاد ہندوؤں کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کانگریس کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ آج یہ کہا جاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو برلا کے خزانے سے فنڈ دیا جاتا تھا۔ ہاں، جس وقت پاکستان بنا نہیں تھا، رائے میں اختلاف ضرور تھا۔ کچھ علماء یہ کہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہونا چاہیے، لیکن جس وقت پاکستان بن گیا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ مولانا حسین احمد مدنی کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت مسجد بن جائے اس کی عزت، اس کی تکریم میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ اس مسجد کا احترام کریں، اس مسجد کی حفاظت کریں۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ ملک پاکستان مسجد کی مانند ہے، ملک پاکستان مسجد کی مانند ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم جب ملک پاکستان بن چکا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ملک پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچ گیا، یہ امت مسلمہ کی شکست تصور کی جائے گی۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری، میں اس کی ذہانت پہ، اس کی فطانت پہ، اس کی بصیرت پہ، اس کی بصارت پہ قربان جاؤں۔ ابھی ملک پاکستان بنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ مجھے یقین ہے ملک پاکستان بند پہ رہے گا، اور اس طرح یقین ہے جیسے مجھے اس بات پر یقین کہ صبح سورج مشرق سے طلوع ہوگا، لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 10 کروڑ مسلمانان ہند کے ذہنوں میں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے جو آج تک انہوں نے سوچا نہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا کہ ملک پاکستان بنے گا، لیکن ادھر مشرقی پاکستان ہوگا، ادھر مغربی پاکستان ہوگا، درمیان میں 40 کروڑ ہندوؤں کی آبادی ہوگی جو پاکستان کو کمزور کرتی رہے گی، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ غیب کا علم نہیں تھا، یہ بصیرت تھی جو بول رہی تھی جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان پر، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ بھارت ہمارے دریاؤں پر قابض ہو جائے گا، جب چاہے گا پانی چھوڑ دے گا، جب چاہے گا پانی روک لے گا، ہم ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند کے لیے ترس جائیں گے، ہماری زراعت تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر چند حکمرانوں کا ٹولہ مسلط کر دیا جائے گا، چند خاندانوں کی حکومت مسلط کر دی جائے گی، اور یہ وہ سرمایہ دار، جاگیردار، صنعتکار ہوں گے جو انگریز کے پروردہ اور سامراجی نظام کے خودکاشتہ پودے ہوں گے، جو غریب کو غریب تر بناتے چلے جائیں گے اور ملک پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر دیں گے، اپنی جیبوں میں یہ پیسے بھریں گے۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا۔ آج ذرا جائزہ لیجئے کہ اس کی ایک ایک بات سچ ہوئی ہے۔ آج مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ آج بھارت جس وقت چاہتا ہے پانی چھوڑ دیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے ہمارے دریاؤں پر قابض ہو کر ہمارا پانی روک دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر چند جاگیردار ٹولے کی حکمرانی ہے، کبھی ہمارے اوپر میاں مسلط ہے تو کبھی بھٹو مسلط ہے، کبھی ہمارے اوپر وٹو مسلط ہے تو کبھی قریشی، ہاشمی اور مخادیم ہمارے اوپر مسلط ہے۔ چند خاندان ہمارے اوپر باری باری مسلط ہوتے چلے آتے ہیں، اور شاہ جی بخاری نے فرمایا تھا کہ یہ غریب کو غریب تر بنا دیں گے اور ملک پاکستان کی اتنی لوٹ کھسوٹ کریں گے کہ ملک کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی۔ آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟
ملک کی معیشت کھوکھلا ہو چکی ہے، جو بھی آتا ہے کرپشن کرتا ہے۔ اس سے میں آگے بڑھتا ہوں، یہ میرے اکابر کے تحفظات تھے جو آج سچ ثابت ہوئے، لیکن اس کے باوجود میرے اکابر نے ملک پاکستان کی تعمیر میں، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، ملک پاکستان کی بنیاد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی قربانیاں پیش کی۔ آج مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا پاکستان سے کیا لینا دینا، مجھے مجرم بنا دیا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اکابر کا پاکستان بنانے میں کیا کردار ہے۔ آؤ ذرا میں بتلاتا ہوں کہ میرے اکابر کا کردار کیا ہے۔ 1928 کے اندر سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست کا ابتدائی تصوراتی خاکہ پیش کرنے والا میرے اکابر کا سرکردہ رہنما حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ایسا خطہ چاہیے جس میں اسلامی حکومت ہو، جس میں اسلامی نظام نافذ ہو، جس میں بیت المال کا نظام رائج ہو، جس میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، جس میں ایسی عدالتیں ہوں جو شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ سب سے پہلے ابتدائی تصوراتی خاکہ پیش کرنے والے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ انہی کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام مولانا شبیر احمد عثمانی ہے، دوسرے کا نام مولانا ظفر احمد عثمانی ہے۔ یہ دونوں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، آہاں رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ آہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع سرحد کے ریفرنڈم کی کامیابی کے لیے انقلابی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مفتی محمد حسن بانی جامعہ اشرفیہ اور ان کے خلفاء تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مولانا ادریس کالوی رحمہ اللہ نے دروس اور بیانات کے ذریعے دو قومی نظریے کی علم بردار جماعت تیار کی ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے تحریر اور تقریر کے ذریعے سے قیام پاکستان کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ میری تاریخ اس سے پرانی ہے، ذرا اس تاریخ کو کھنگالیے گا، آپ کو نظر آئے گا 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ پھر اس کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ پھر 1831 آتا ہے۔ 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اپنے رفقائے کار سمیت اپنے سینے پہ شہادت کا تمغہ سجا جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر جاتے ہیں۔ ہاں یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ بات آگے چلتی ہے۔ 1857 کا سن آتا ہے۔ شاملی کے میدان کے اندر انگریز کے خلاف معرکۃ الآرات جنگ لڑی جاتی ہے۔ قیادت کرنے والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے اکابرین کا سرکردہ رہنما ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ شاملی کے میدان کے اندر انگریز فوج کا مقابلہ کرنے والا قاسم نانوتوی نظر آتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ رشید احمد گنگوہی نظر آتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ حافظ ضامن شہید نظر آتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ ضامن شہید شہادت کا تمغہ سجا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ 1866 میں لے کے جاتا ہوں۔ دیوبند نامی ایک قصبہ کے اندر دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جو علمی تحریکوں کا مرکز بنتی ہے، جو آزادی کی تحریکوں کا مرکز بنتی ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ ہاں اسی علمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد، جسے دنیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، یہ وہاں سے اٹھتا ہے، تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ 1917 میں چلے آئیے مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا عزیر گل، مولانا وحید احمد کو
مالٹا کے جزیرے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مفتی کفایت علی بدایونی کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں شرکت کی تھی۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ اس سے ذرا آگے چلیے، آپ کو نظر آئے گا کہ مولانا فضل حق خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان کو بھی کالے پانی کے جزیرے میں قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ آج مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارے اکابر کا کردار کیا ہے؟ آئیے میں تم کو بتاتا ہوں کہ میرے اکابر کا کردار کیا ہے، میرے اکابر کی قربانیاں کیا ہیں۔ میرے اکابر نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ کراچی سے لے کر دلی تک ہر درخت کے اوپر علماء کے لاشیں جھولتے نظر آئے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ بادشاہی مسجد کا جو دروازہ ہے اسے 24 گھنٹے پھانسی گھاٹ بنا دیا جاتا تھا، علماء، طلباء اور صلحاء کے لاشیں جھولتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ بات اس سے ذرا آگے چلی ہے، میرے سامنے وہ منظر ہے، خالق دینہ ہال میں انگریز کی عدالت سجی ہوئی ہے، ملزم کی شکل میں مولانا حسین احمد مدنی کو پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا مدنی سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے سنا ہے تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی گرج کے برس کے کہتا ہے کہ میں نے فتویٰ بھی دیا ہے، اب بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے، اس لیے میں اپنا کفن دارالعلوم دیوبند سے لے کر آیا ہوں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا، یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ آج مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اکابر کا کردار کیا ہے پاکستان بنانے کے اندر؟ اگر ہمارا کردار نہیں ہے تو پھر کسی اور کا کردار بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں نے نہیں لکھی، تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں پر رکتا نہیں ہے، سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ 1919 کے اندر مولانا محمد علی جوہر نے مولانا شوکت علی اور ابوالکلام آزاد سے مل کر تحریک خلافت کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی اور سید دیدار شاہ الوری نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتویٰ کی صورت میں تیار کر کے پیش کیا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ بریلوی مکتب فکر کے عالم مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کی ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ شاہ امن نورانی کے والد مولانا عبدالعلیم صدیقی نے عالمی سطح پر مطالبہ پاکستان کو اجاگر کیا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ آئیے 15 اگست 1947 کی تاریخ کو آپ کو کراچی اور ڈھاکہ کی دھرتی پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کراچی کی دھرتی پر مولانا شبیر احمد عثمانی، ڈھاکہ کی دھرتی پر مولانا ظفر احمد عثمانی نے دعا اور تلاوت کے بعد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو لہرا کر امر کر دیا۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ 11 ستمبر 1948 کی تاریخ کو لے کے جاتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوتی ہے۔ وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا جنازہ عثمان غنی کا فرزند شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ مارچ 1949 کی تاریخ آتی ہے، قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے۔ مسائی جمیلہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہیں، جن کی مسائی جمیلہ سے یہ قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ اسلامی تعلیمات کا بورڈ بنایا جاتا ہے جو پاکستان کے ابتدائی اسلامی تصوراتی خاکے کو تیار کرنے والا ہے۔ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی، مولانا مناظر حسن گیلانی، ڈاکٹر حمید اللہ خان موجود ہیں۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ پاکستان کا سب سے پہلا آئین بنانے والا شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کون ہے، وہ ہندوستان کی دھرتی سے آنے والا سید سلیمان علی ندوی ہے، جس نے 3 سال کی محنت کر کے پاکستان کا آئین تیار کیا ہے۔ یہ کردار ہے میرے اکابر کا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ملک پاکستان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے کا صدقہ ہے، سید احمد شہید کی شہادت کا صدقہ ہے، شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کا صدقہ ہے، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی کی سفارت کا صدقہ ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری، احمد سعید دہلوی اور
حفظ الرحمان سہاروی مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کا صدقہ ہے، یہ ملک پاکستان مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی صحافت کا صدقہ ہے، یہ ملک پاکستان مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی، شیخ الاسلام مولانا شبیر عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی کی سیاست کا صدقہ ہے، یہ ملک پاکستان جناب علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت کا صدقہ ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی حکمت و بصیرت کا صدقہ ہے۔ ہاں میں یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ملک پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کا صدقہ ہے۔ آج پوچھا جاتا ہے کہ اکابرین دیوبند، اکابرین بریلی، انہوں نے کیا ساتھ دیا تھا ملک کے لیے؟ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ پڑھیے۔ کٹہرے میں تم کھڑے ہونے والے ہو یا میں کھڑا ہونے والا ہوں؟ آج تم پاکستان کے مامے چاچے بنتے ہو، کوئی 10 سال کوئی 5 سال حکومت کر کے باہر چلا جاتا ہے، میرے اکابر کی قبریں آج بھی اسی پاکستان کی دھرتی میں ہے۔ آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ یہ ملک پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان کی طرف ہجرت ہو یا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو، دونوں ہجرتوں کا مقصد ایک تھا کہ کھل کر دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو سکے، آزادی اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پاکستان جس وقت بنایا گیا تھا اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ہر مسلمان کے کانوں میں یہ صدا گونج رہی تھی، تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صدائیں گونج رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کی سمت کو متعین کر دیا تھا۔ آج کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح لبرلزم کا حامی تھا، سیکولرزم کا حامی تھا۔ آئیے میں ان کی تقریروں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ 1941 کے اندر شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس سے سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود سے کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر اچھی چیز اسلام ہے اور ہر وہ چیز جس میں اچھائی نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے جڑنے کے بعد تمام مسلمان جس میں واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت استوار کی گئی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا، فرمانے لگے کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ خدا کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ ہم جوں آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اگر امت یکجا ہونا چاہتی ہے تو میں امت کو درخواست کرتا ہوں کہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کے اوپر متفق ہو جائیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی ہمارے اوپر ویسے ہے
جیسے آج سے 1300 سال پہلے محمد عربی کے دور میں تھا۔ خدا کی قسم یہ کسی مولوی کی خطابت کی باتیں نہیں کر رہا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین سنا رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری خطاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم ایسا معاشی نظام مرتب کرنے والے ہیں جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو، اور مغرب نے جو معاشی نظام دیا ہے اس نے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آج میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سمت ملک پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی، وہ ملک پاکستان کہاں ہے؟ وہ ملک پاکستان کہاں ہے جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی، جس کے لیے 10 لاکھ لاشیں گرتے نظر آئے، جس کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، جس کے لیے گنگا اور جمنا کا پانی خون ہوا، جس کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی، جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی، وہ ملک پاکستان آج کہاں ہے؟ کیا ہم مکمل آزاد ہو چکے ہیں؟ نہیں، خود سے سوال کر لیجئے گا، میں تمہارے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہم واقعتاً آزاد ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی آزاد ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ آزاد ہے؟ کیا ہماری تہذیب اور ثقافت آزاد ہے؟ کیا ہمارے محکمے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ایوان بالا میں بیٹھنے والے ارکان آزاد ہیں؟ کیا ہمارا پولیس کا محکمہ آزاد ہے؟ کیا ہماری بیوروکریسی آزاد ہے؟ کیا عدلیہ میں بیٹھنے والے ججز حضرات آزاد ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے؟ کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ سوچئے گا، میں نہیں بتلاتا، سوچئے گا۔ کیا ہم غربت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نفرت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم ظلم سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا ہم بھوک سے آزاد ہیں؟ کیا ہم افلاس سے آزاد ہیں؟ کیا ہم خوف و ڈر سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی کی کارروائیوں سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہمارا قلم کار آزاد ہے؟ کیا ہماری صحافت آزاد ہے؟ نہیں، ہم کفریہ نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں مکمل آزادی نہیں، ادھوری آزادی ملی ہے۔ میں لبرلزم کے پجاریوں کو کہنا چاہوں گا، ملک پاکستان کے کرتاؤں اور دھرتاؤں کو کہنا چاہوں گا، ملک پاکستان کے چاچے مامے بننے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ پاکستان دیجئے جس کے لیے نعرہ لگایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور زندگی کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے 10 لاکھ لاشیں گرتے نظر آئے۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہوئی۔ ہاں، مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے گنگا اور جمنا کا پانی رنگین ہوا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے ابتدائی اسلامی تصوراتی خاکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کی سمت قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ مجھے وہ ملک پاکستان چاہیے جس ملک کے سبز ہلالی پرچم کو سب سے پہلے لہرانے والا کراچی کی دھرتی پر شبیر احمد عثمانی، ڈھاکہ کی سرزمین پر ظفر احمد عثمانی تھا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے، خدارا مجھے وہ پاکستان چاہیے، خدارا مجھے وہ پاکستان چاہیے۔ ایسا پاکستان نہیں جس میں ظلم ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں کرپشن ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پس پش ڈال دیا گیا ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں محمد عربی کی عزت محفوظ نہ ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں پیغمبر کے گھرانے کی عزت محفوظ نہ ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں پیغمبر کے یارانے کی عزت محفوظ نہ ہو۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بحیثیت عوام آپ سے میں بھی اپیل کرنا چاہوں گا
کہ جب بھی آزادی کا دن آتا ہے، 14 اگست کا دن آتا ہے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب امڈ آتا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خامیاں ہمارے حکمرانوں میں ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں نہیں، ہماری دھرتی میں نہیں ہے خامیاں۔ ہم اپنے حکمرانوں کی وجہ سے اپنی دھرتی سے غداری نہیں کر سکتے۔ اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں کہ اور نعمتیں عطا کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب بھی یوم آزادی آتا ہے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب امڈ آتا ہے، نئی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، ناچ گانے مجرا اور ڈانس کی پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، ہم نے بحیثیت عوام پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکانی چاہیے، ہمیں تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ خدا را اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کرو، اور میں حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ملک پاکستان بناؤ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابر نے قربانیاں پیش کی۔ آخر میں اتنا کہوں گا، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی، تیرے میخانہ محفل کا وہی ہے نظام اب بھی، کسی پہ جام شراب جائز کسی پہ پانی حرام اب بھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی بدل گیا ہے نظام محفل، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سا جام اب بھی۔ اللہ میرا آپ کا ہم ناصر وآخر